یہ اختلاف ازجد میاں صاحب کا اور سنابل میاں کا ہے. ازجد میاں صاحب اور سنابل میاں کے اختلاف کو کوئی حشمتی رضوی اختلاف کا نام دیتا ہے. میری نظر مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں. حضرت کو جب قائد ملت لکھا جاتا ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضور قائد ملت کے لفظ کو اسم با مسمہ کر کے دکھائیں اور ناموس رسالت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور کچھ ضرور فرمائیں، کیونکہ آپ کے پیچھے ہم جیسے ہزاروں لوگ ہیں جو سر کٹانے کے لیے کفن باندھے ہوئے کھڑے ہیں. جو لوگ جلسہ کرتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ دین کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. جلسہ کرنا ہے تو مت بلائیے ایسے اختلافی لوگوں کو. آپ کو بلانا ہے وہاں بلائیے تو ان لوگوں کو جو اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کو سمجھتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو سمجھنے کے بعد سمجھانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں. آج تو جتنے اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں تو سب گھڑی دیکھتے ہیں کہ یہ جلدی ختم کرے تو میں بولوں، یہ ختم کرے تو میں بولوں. یہ جذبہ کہاں چلا گیا کہ ان کی تقریر سے فائدہ ہو رہا؟ ہونے دیجیے. قرآن ایسے پڑھے جیسے داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے. تو مجمع میں سے ایک آدمی اٹھ کے آتا ہے، کہتا ہے حضور پر تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، ان لوگوں پر پہلے سے نازل ہو گیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے. ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں علماء اکرام، شعراء اکرام اور پیران اکرام کے انٹرویو لیے جاتے ہیں اور حالات زندگی پر بات ہوتی ہے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوتی ہے. جی ہاں، آج کے اس پروگرام میں جو ہماری اور آپ کی محبوب شخصیت ہیں، ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف خطیب اور ممبئی کے محبوب شخصیت جن کو ہم اور آپ پیار سے حضرت علامہ مولانا مفتی عامر رضا حشمتی صاحب قبلہ کے نام سے جانتے ہیں، حضرت تشریف رکھتے ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں حضرت؟ جی اللہ اور رسول کا احسان ہے. آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا آغاز کریں. جی فرمائیں. سب سے پہلا تو سوال یہی ہے کہ آپ ممبئی میں کب آئے اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آئے؟ ہم رہنے والے بستی ضلع جو بعد میں کٹ کر سدھارتھ نگر میں تبدیل ہوا، اس کا ایک قصبہ ہے اٹوا بازار. جی. اس کے پوسٹ کے طور پر گاؤں کا نام آتا ہے میرا بھاؤپور. اس سے متصل پپری بازار ہے جہاں پر میرے دادا کا آبائی وطن رہا. پھر وہاں سے انہوں نے اسے خیر آباد کہا اور بامبے تشریف لے آیا. یہ ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا، گھر والوں کا جانا نہ ہوا. اب جا کر شعور بیدار ہوا کہ گاؤں میں جگہ ہونی چاہیے. تو وہیں سے متصل جب وہاں پر جا کر دیکھا تو جو جگہ وغیرہ تھی اس پر گاؤں کے لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا. خیر والد صاحب نے اس میں صرف نظر کرتے ہوئے اس سے ایک جگہ بغل میں لے لی اور وہاں انہوں نے اب گاؤں بنایا، گھر بنایا ہے، مکان بنا لیا. جی. مکان بنانے کے بعد اب انشاءاللہ دعا فرمائے آنا جانا رہے. جو چیز دادا نے چھوڑی تھی، تو کہنے کا مقصد یہ کہ بامبے ہی کی پیدائش ہے. تقریباً 70 سال سے زائد ہو گئے بامبے میں آ کر. ایک بڑا نام تھا، بڑا کاروبار تھا ہمارے دادا کا. بھولن سیٹھ سے مشہور مرید تھے سرکار شیر بے اہل سنت کے. وہ اپنے والد میرے پردادا منیر صاحب حشمتی ان کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے اور انہی کے ساتھ ایک بہت بڑے لیول کا کاروبار تھا جو پورے بامبے میں گوشت کا بیپار تھا ہوتا تھا. پھر بعد میں جب حکومت کی سختیاں ہوئیں اور انہوں نے بند کروایا تو وہ چیزیں بند ہو گئیں. جی. تو آپ ممبئی کی سرزمین پر آئے تو آپ ایک خطیب کی بھی حیثیت سے جانے لگے اور پھر اس کے بعد آپ کا ایک مدرسہ بھی چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا جاننا چاہیں گے. یہ سب بتائے ہیں سرکار پیر و مرشد حضور مشاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی کہ ظاہر سی بات ہے جب حضرت کے ادارہ سے نکلے تو نکلنے کے بعد تبلیغی مصروفیات رہی. ہندوستان کے مختلف صوبہ میں اضلاع میں پروگرام وغیرہ کے حوالے سے دین کی خدمت کر رہا تھا. تو سوچا کہ محلے میں میرے بچے ہی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو جب ان کی پڑھائی میں نے دیکھی، عقائد کے معاملات میں دیکھا تو انہیں بالکل ذرہ برابر شعور نہیں. اب ان بچوں سے میں علم کلام کی کیا بات کروں؟ جب ان وہاں کے پڑھانے والوں کو جب میں نے علم کلام کے متعلق دیکھا تو 0 سناٹا پایا. تو یہ چیز مجھے قلب پر بہت گراں گزری کہ اگر ہمارے مکاتب کا یہ حال رہا تو ہمارے سنی بچوں کا کیا حال رہے گا. جی. تو اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن کے بعد سے پروگرام میں بھی کمیاں آئیں، تو پھر میں نے اس طرف بھی توجہ کی کہ ادارہ ہونا چاہیے. جب میرے بچے صحیح جہاں تعلیم نہیں پا سکتے تو وہاں دوسروں کے بچوں کی تعلیمی گارنٹی کون لے گا. جی. اس وجہ سے میں نے ایک ادارے کا انتخاب کیا
اور حضور مشاہد ملت کی ایک کمیٹی تھی جس کی بنیاد حضرت نے ڈالی تھی، رضائے خواجہ ممبران ہیں اس میں کافی، تو وہ نام مجھے اتنا اچھا لگا تھا کہ اس میں رضا بھی ہے، خواجہ بھی ہے، اور اس کی اضافت پر جب دھیان دیجیے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ تو وہ چیز بچپن میں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی، تو اسی کے نام مناسبت سے کہ میرے مرشد نے یہ نام دیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے اپنے ادارے کا نام رکھا دارالعلوم رضائے خواجہ۔ اسی کے مینج بائے، اسی کے انڈر ایک شاخ میں نے نکالی چشتی سینٹر، جس کی شکل میں نے تقریباً 350 طلباء ہیں علاقائی جو پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ پڑھانے والے بھی ایسے مشاق ہیں کہ وہ ان پر عقائد کا زور زیادہ ہے۔ جی جی اور آگے اب آتے ہیں آپ کی زندگی کی طرف، کہ آپ نے بتایا کہ جو ہے آپ کا گھر پہلے ضلع بستی میں، پھر اس کے بعد آپ کی پیدائش ممبئی میں ہی ہوئی۔ جی 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 تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں ہمیں تھوڑا کچھ بتائیں۔ میرے دادا کی خواہش تھی کہ کوئی بچہ مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ بنے، جی تو انہوں نے پہلے میرے چچا کو بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، تو وہ اتفاق سے سوئے قسمت نہ پڑھ سکے، وہ چلے آئے، بھاگ آئے وہاں سے۔ تو دادا دادی کی بڑی تمنا تھی، انہوں نے مجھ پر احسان ہے، حضرت میرے بڑے تایا لگتے ہیں رشتے کے اعتبار سے، حضرت علامہ قاری عطا الحشمت صاحب قبلہ علیہ رحمہ، جن کا وصال ہو گیا۔ وہ پیلی بھی شریف میں ناظم امور خارجہ کے طور پر جانے جاتے تھے، تو ان کے سپرد کر دیا، اور یہ ان کا احسان کہ انہوں نے وہاں میری تربیت فرمائی۔ اور سب سے بڑا احسان میرے اساتذہ میں حضرت علامہ مفتی صبغت اللہ صاحب قبلہ حشمتی کا، حضرت علامہ مفتی طاہر قادری علیمی کا، اور حضرت علامہ مفتی خورشید احمد بستوی کا، ان تینوں حضرات کی نگرانی میں الحمدللہ از ابتدا تا فضیلت وہیں رہا۔ اور مفتی خورشید صاحب قبلہ نے فتویٰ نویسی پر بھی زور دیا، وہ اپنی معیت میں لے کر پڑھاتے رہے، کراتے رہے، جو کچھ ہے انہی بزرگوں کی دعائیں اور عطائیں ہیں۔ جی آپ نے خطابت کا آغاز کب کیا؟ خطابت کا آغاز سب سے پہلے میں نے زمانے طالب علم میں جو بزم ہوا کرتی تھی، اسی بزم میں الحمدللہ تقریریں ہوتی تھیں۔ اس وقت شعور بالغ نہیں تھا، لیکن اپنے بڑوں کو سن کر نقل کرتے تھے۔ تو ایک بار اتفاق ایسا ہوا کہ بزم میں تقریر ہو رہی تھی، تو حضور مشاہد ملت تشریف لائے۔ میں چھوٹا تھا، تقریباً مجھے حضرت کی خدمت کے 4.5 سال ملے، جس نے میری زندگی کو ایک نکھار بخشا، ایک رنگ و روغن بخشا، اور جو کچھ بھی ہوں یہ سب میرے پیر و مرشد حضور مشاہد ملت کی عطائیں ہیں، انہی کا کرم ہے، سبحان اللہ۔ اور انہی کے وسیلے سے ماشاءاللہ بڑے بڑے بزرگوں کی زیارتیں نصیب ہوئیں، ان کی خدمات کا موقع ملا، جیسے صدر العلماء حضرت علامہ مفتی تحسین میاں صاحب قبلہ کا گاہے بگاہے میں بریلی شریف پہنچ جاتا، کبھی کبھی حضرت کی خدمت میں اثر آتی، کبھی کبھی سرکار حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں اثر آتی۔ میں نے ماشاءاللہ مفتی رجب علی صاحب قبلہ طوطی چمنستان رضا کو دیکھا، مفتی شریف الحق صاحب قبلہ کو دیکھا، حضرت علامہ مفتی قدرت اللہ صاحب قبلہ کو دیکھا۔ تو یہ بڑے بڑے علماء، خواجہ علم فن علامہ مظفر حسین صاحب قبلہ کو دیکھا، اور ان کی صحبتیں میں نے پائی ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور تھوڑا تھوڑا ملا ہے الحمدللہ۔ مفتی قدرت اللہ صاحب قبلہ کو دیکھا، وغیرہ وغیرہ۔ جی تو خطابت کا آغاز یہیں سے ہوا۔ 2000 تقریباً زمانے طالب علمی سے، لیکن مکمل میدان خطابت میں جس طرح خطیب کی حیثیت سے جو انٹری ہوئی، وہ غالباً 2006 سے۔ 2006 سے۔ جی جی اب آگے سلسلہ بڑھاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پیر و مرشد حضور مشاہد ملت علیہ الرحمہ ہیں، تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کو خلافت کہاں کہاں سے حاصل ہے؟ خلافت کے تعلق سے تو یہ دیکھیے، میں تو اس لائق نہیں، آج بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، یہ کرم کی باتیں ہیں۔ آج میں اس چیز کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ خلافت کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلی خلافت مجھے حضور تاج الشریعہ سے ہے، جی لیکن کیونکہ جس شخص نے مجھے خلافت دلوائی تھی، میں وکرولی میں اس وقت امام تھا، سنی جامع مسجد ٹائیگور نگر میں 5.5 سال رہا، جہاں خلیفہ تاج الشریعہ حضرت قاری عابد حسین صاحب قبلہ میرے مقتدی رہے، اور ماشاءاللہ میں نے اور وہ میری معیت میں پورے وکرولی میں وہابیت و دیوبندیت کا قلعہ کما کر دیا ہم لوگوں نے اللہ کی توفیق سے، تو جس سے وہ بے پناہ خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور میں نے حضرت سے عرض کیا کہ سید صاحب قبلہ
کیوں نہ یہ علاقہ پورا خاموش ہے، یہاں پہ مختلف اضلاع کے لوگ رہتے ہیں، مختلف صوبہ کے لوگ رہتے ہیں اور یہ ابھی محروم ہیں، کیوں نہ انہیں حضور سرکار تاج الشریعہ سے بیعت کروایا جائے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے میرے دل کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ جی تو تاریخ لی گئی، پہنچے ہم دونوں لوگ، حضرت تاج الشریعہ نے تاریخ بھی عنایت فرمائی، جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت تشریف لائے۔ یہ حسن اتفاق کہیے کہ جس مسجد کا میں امام تھا اس مسجد میں 1:30 بجے کے بعد کبھی جمعہ نہیں ہوا، کبھی تاخیر نہیں ہوئی۔ یہ ایسا معاملہ تھا کہ جب سرکار تاج الشریعہ تشریف لائے تو اس دن 3:30 بج گئے تھے جمعہ کو، اور لوگ منتظر تھے حضرت کی آمد کے۔ الحمدللہ سنبھالنے والا یہ فقیر حشمتی ہی تھا۔ حضرت تشریف لائے، جلال الدین انعامدار صاحب جو آج بھی زندہ ہیں، جنرل سیکریٹری ہیں، ان کے گھر پر حضرت کا قیام ہوا۔ جو قاری عابد صاحب نے حضرت سے عرض کیا تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں خلافت و اجازت دیتا ہوں، مگر ابھی تو میں سفر پہ ہوں، بعد میں آ کر کبھی لکھوا لیجئے گا۔ وہ سوء قسمت کہیں کہ اس وقت اتنی توجہ نہیں تھی جس قدر آج خلافتوں کی بھرمار ہے، میں خلیفہ میں خلیفہ میں خلیفہ میں خلیفہ۔ خیر، مجھے الحمدللہ اس معنی کر کے حضور تاج الشریعہ سے نسبت ہے۔ اب رہی بات کہ تحریراً میں نہیں کہہ سکتا، الحمدللہ سید قاری عابد صاحب قبلہ علیہ رحمہ جو چہیتے تاج الشریعہ تھے، انہوں نے ہی حضرت سے عرض کیا تھا، حضرت نے کرم فرمایا تھا، اور جلال الدین انعامدار سیکریٹری صاحب آج بھی زندہ ہیں جن کے سامنے یہ معاملات ہوئے تھے۔ خیر، پھر اس کے علاوہ حضور منانی میاں صاحب قبلہ سے، علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ سے، میرے پیر و مرشید کے شہزادے حضرت مولانا قاری زتاب رضا خان صاحب قبلہ سے بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سے ایک سے ایک لمبی قطار ہے۔ جی مگر ماشاءاللہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، بس اللہ تعالیٰ دین کا مبلغ بنایا، دین کی خدمت لے لی، یہ میرے لیے اس سے کئی معنی کر کے افضل۔ تو شاعری کا آغاز آپ نے کب کیا؟ شاعری کا معاملہ جو شوق تھا حضرت وہ تو زمانے طالب علمی ہی سے تھا، جی مگر سبحان اللہ اس پر 4 چاند جب لگے جب مفتی اعظم امریکہ حضرت علامہ سید اولاد رسول صاحب قبلہ قدسی کی زیر نگرانی میری کسی نے رہنمائی کی کہ کیوں نہ حضرت کی طرف راغب ہوا جائے، اور جب حضرت کی طرف راغب ہوئے تو الحمدللہ اپنے اندر بہت سدھار پایا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت اچھا شاعر ہوں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ فکر کو وسعتیں جس نے بخشی اس ذات کا نام حضرت علامہ سید اولاد رسول قدسی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے عاطفت کو ہم لوگوں پر دراز فرمائے۔ آمین۔ تو وہ استاد بھی وہی رہے شاعری میں آپ کے؟ جی، میرے استاد تو ہیں وہ، جی اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور یہ انہی کی عطائیں ہیں جو ماشاءاللہ آج لوگ پسند فرماتے ہیں اشعار کو۔ ممبئی میں آپ رہتے ہیں اور تو آپ کی پیدائش بھی یہیں ہوئی اور کئی سال آپ نے یہاں پر گزارے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گا ممبئی میں بہت ساری تنظیمیں ہیں، تو آپ بھی کسی تنظیم سے جڑے ہیں؟ اب تنظیمیں تو کئی ہزار ہیں جو میرے انگلیوں پہ یاد ہے مجھے، جی مگر کیا فائدہ حضرت ایسی تنظیموں سے جڑنا جو کام نہ کریں، صرف پوسٹر کے متمنی رہیں کہ پوسٹر پہ ہمارا نام آ جائے۔ میں تو لعنت بھیجتا ہوں ایسی تنظیموں پر بھی کہ بالخصوص آج کے حالات دیکھ کر کہ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملے ہو رہے ہیں اور تمام تنظیمیں چپی سادھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ لعنت ہے ایسی تنظیموں پر جو آواز نہیں اٹھاتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میدان میں آئیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ معاذ اللہ گالی گلوچ کریں، شب و شتم کریں، یہ ہمارا شیوا نہیں، مگر تعلیمات اعلیٰ حضرت کی روشنی میں یہاں پر رک کر ایک بات اور کہوں گا، ان تنظیموں کی کیا غلطی جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو قائدین کا لیبل چسپا کیے بیٹھے ہیں، جب ان کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے، یہ لوگ بالکل خاموش ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو ان کے زیر سایہ تنظیمیں پل رہی ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو کسی تنظیم سے جڑنا یا کسی تنظیم کا حصہ بننا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم امت رسول پہلے ہیں، ہم سرکار کے غلام پہلے ہیں، اور ہر غلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ جب آقا کی عظمت پر کوئی سر ابھارے، آقا کی عظمت پر کوئی آواز بلند کرے، تو ہمیں جو لوگ سر بلند کر رہے ہیں شاتمہ رسول کی حیثیت سے، ہمیں ان کا سر قلم کرنے کی اجازت تو از روئے شرع نہیں، کیونکہ جس دیش میں ہم رہتے ہیں اس دیش میں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کا سر قلم کریں، مگر کم سے کم ہم انہیں برا جانیں، برا کہیں، یہ تو اجازت ہے۔ جی اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کس نام کے امتی ہیں ہم؟ آج افسوس یہ ہوتا ہے، کڑوا لفظ میں کہوں گا کہ جب باپ دادا پر بات آتی ہے تو بڑے بڑے خانقاہوں کے پیر اپنے گدا چھوڑ کر باہر نکل آتے ہیں، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں باپ دادا کی عظمت کے لیے۔ جی آج تو بات عظمت رسول کی ہے، آج تو بات ذات رسول کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ امام اہل سنت کی تعلیمات سے کب تک انحراف کرتے رہیں گے؟ اور اگر افسوس مجھے زیادہ جب ہوتا ہے جب کوئی اعلیٰ حضرت سے اپنا جسمانی تعلق بتائے اور خاموش رہے،
تو یہ سب سے زیادہ میرے لیے شرم کی بات ہے کہ اللہ اکبر کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر اعلاء کلمت الحق کے لیے شاداں رہے، کوشاں رہیں. یہی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی سرکار شیر بے شیر سنت شدی تحریک کا معاملہ دیکھ لیجئے. جب شدی تحریک اٹھی، جب عظمت رسول پر حملے ہوئے، تب یہی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوت بازو بن کر، ان کی دعا بن کر سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے علم اٹھا لیا. آج بھی ضرورت ہے، حشمتی ہوں، رضوی ہوں، اشرفی ہوں، جتنے بھی سلاسل کے لوگ ہیں، سلاسل بعد میں ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی پہلے ہیں. یہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ سب سے، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی ہے نا، اہم فرائض سے فرض میرے مصطفیٰ پیارے کی ناموس ہے. تو اگر ناموس رسالت پر ہم یکجا نہیں ہو سکتے تو اس سے بڑے ڈوب کر مرنے کی اور ذلت کی کوئی بات نہیں میری. آپ نے اتحاد کی بات کی، حشمتی اور رضوی. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پورا اختلاف بن چکا ہے، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس پر میں یہ کہوں گا، دیکھیے بات بہت کڑوی ہے حضرت، شاید کچھ لوگ ہضم کریں کچھ لوگ نہ کریں، مگر سچائی یہ ہے کہ یہ حشمتی رضوی اختلاف نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے. مجدد کا تصور تو ہمیں کچھ ایسا لگتا ہے، متن احمد رضا ہوں گے، شرح شیر رضا ہوں گے. نہ جانے کوئی کیوں شوریدہ سر دیوانہ کہتا تھا، جہاں احمد رضا ہوں گے وہیں شیر رضا ہوں گے. تو یہ تعلق تو ایسا ہے کہ اس کو کوئی اگر حشمتی رضوی اختلاف کہنا چاہے، یہ اس کی کج فہمی ہے. یہ اختلاف اسجد میاں صاحب کا اور سنابل میاں کا ہے. اسجد میاں صاحب اور سنابل میاں کے اختلاف کو کوئی حشمتی رضوی اختلاف کا نام دیتا ہے، میری نظر مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں. جی گنبد خضرا کانفرنس ہوئی، وہاں اسجد میاں صاحب تشریف لائے، اور آنے کے بعد انہوں نے جو بھی کہا اور اس کے جواب میں سنابل میاں نے جو بھی کہا، یہ ان کے آپسی معاملات ہیں. البتہ سنابل میاں سے یہاں غلطیاں ضرور ہوئی ہیں کہ وہ اپنے جواب دینے کے بجائے انہوں نے کچھ ایسی چیزوں کا سہارا لے لیا جو از روح شرع درست نہیں، غیر مناسب ہے. جب انہوں نے یہ چیزیں لیں جس کی وجہ سے آج وہ لعن طعن کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آمین. تو کیا ایسا ہونا چاہیے؟ ہماری محفلوں میں دیکھا جا رہا ہے، سنیوں میں خاص کر جو اختلافات ہیں اس کو اسٹیج پر اور تقریر کے دوران کہے جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ آپ وہاں اللہ و رسول کا ذکر کرنے آئے ہیں؟ یہ ختم ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ جو لوگ جلسہ کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ دین کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. جلسہ کرنا ہے تو مت بلائیے ایسے اختلافی لوگوں کو، آپ کو بلانا ہے وہاں بلائیے تو ان لوگوں کو جو اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کو سمجھتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو سمجھنے کے بعد سمجھانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں بلائیے تاکہ وہ اعلیٰ حضرت کی تحریرات میں جو چیزیں موجود ہیں وہ ہمارے دین کا حصہ ہیں. جب لوگوں کے دلوں میں آپ ہوتا کیا، آپ دیکھیے، میں نے جلسہ کیا، میں نے اس کو بلایا جو میرا مربی ہے یا میرا محبوب ہے، سامنے والے نے جلسہ کرایا جو اس کا محبوب ہے. تو اب جلسے کہاں ہو رہے ہیں؟ اب تو اپنے محبوبین کو بلایا جا رہا ہے، ان کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے. جلسے تو ہوا کرتے تھے سرکار شیر بے شیر سنت کے دور میں، حضور مشاہد ملت تک، سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میں نے دیکھا یا میں نے سنا اپنے بڑوں سے کہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ عنہ کی تشریف لے گئے، سرکار شیر بے شیر سنت تشریف لے گئے، سرکار محدث اعظم تشریف لے گئے. کسی ایک کی تقریر سے دینی فائدہ ہو رہا ہے تو دوسرے لوگ پیچھے یہ کہتے کہ میرا ٹائم بھی آپ کی نظر ہے. یہ جذبہ کہاں چلا گیا؟ علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ کو میں نے دیکھا، حضور مشاہد ملت کو جانا تھا، ایک جگہ حضرت بیان فرما رہے تھے کہ حضور مشاہد ملت کا کہیں خطاب ہونا تھا، لیکن جب دیکھا کہ نظامی صاحب بیان کریں تو فرماتے میرا بھی وقت آپ کا. تو یہ تھی ہمارے لوگوں کی جو ہے داد و دہش کا عالم. آج وہ چیزیں کہاں چلی گئی؟ آج تو جتنے اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں تو سب گھڑی دیکھتے ہیں کہ یہ جلدی ختم کرے تو میں بولوں، یہ ختم کرے تو میں بولوں. یہ جذبہ کہاں چلا گیا کہ ان کی تقریر سے فائدہ ہو رہا، ہونے دیجیے. یہاں وہابیت کا پوسٹ مارٹم ہو رہا، ہونے دیجیے. دلائل و براہین کی روشنی میں یہ رد ہو رہا ہے، ہونے دیجیے. کیوں یہ جذبہ کیوں مر گیا؟ یہ جذبہ اس لیے مر گیا کہ معاذ اللہ معاف کیجیے گا کڑوا لفظ، کہ نفس حاوی ہو گیا. نفس کہ مجھے کیسے، یہاں پر میں ایک شعر کہوں گا، میں ہمارے سر پہ بہاروں کا سائبہ ہوتا، ہمارے سر پہ بہاروں کا سائبہ ہوتا، ہم اپنی شاخ انا کو اگر جھکا لیتے. یہ انا وہ چیز ہے جو نہ کسی کو آگے بڑھنے دے رہی ہے، نہ معاذ اللہ رب العالمین جماعت، اور اس کی وجہ سے جماعت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. جو نوجوان خطبہ جو ہے اس وقت تقریر کے میدان میں آ رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، پڑھتے لکھتے نہیں ہیں زیادہ تر، اللہ ماشاء اللہ. ابھی یہی بمبئی کی بات کروں، میں عروس البلاد میں رہتا ہوں. ایک تو الٹا سیدھا بکتے ہیں، اور اگر ان سے اصلاح کروا لیجیے یا توبہ کروانے کا کہہ دیجیے کہ بھائی آپ نے تھوڑا غلط کہہ دیا ہے
तो लड़ाई पर आमादा हो जाते हैं। ये हाल है। और फिर कहते हैं मैं जानते हैं कौन हूँ, मेरे पीछे जानते हैं किसका हाथ है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बताइए, अभी आपको हंसी आएगी सुनकर, बम्बई में स्टेज पे कह रहे हैं कि कुरान ऐसे पढ़िए, मौलाना साहब तकरीर में फरमा रहे हैं कि कुरान ऐसे पढ़िए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, कुरान ऐसे पढ़िए जैसे ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, कुरान ऐसे पढ़िए जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। तो मजमे में से एक आदमी उठ के आता है, कहता है हुजूर पर तो 23 साल में नाजिल हुआ है, इन लोगों पर पहले से नाजिल हो गया था। आप बताएं। तो अलायादु बिल्लाह, अलायादु बिल्लाह। मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत मशहूर व मारूफ शख्सियात हैं, तो आपके पसंदीदा शख्सियात कौन-कौन सी हैं? अगर उनका ज़िक्र करना चाहें आप। मैं सबसे ज़्यादा निस्बत के हवाले से अगर मेरी नज़र में कोई सबसे ज़्यादा मकबूल और अहम शख्सियत है इस वक़्त, तो वो हज़रत अल्लामा असजद रज़ा साहब क़िबला की ज़ात है, जिनसे मुझे बड़ी तवक्को थी। मगर मैं हज़रत से बहुत नाला हूँ कि हज़रत जो मुल्की हालात चल रहे हैं, बिलख़ुसूस मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मतों को लेकर, और हज़रत ख़ामोश हैं, उनका कोई ऐसा बयान मेरी नज़र से नहीं गुज़रा कि जिससे मुझे तसल्ली हासिल हो। तो मुझे हज़रत से बेपनाह अक़ीदत है, मोहब्बत वो इसलिए कि जो उनको हुज़ूर ताजुश शरिया और आला हज़रत से निस्बत है, वो दूसरों को नहीं। जी। जिस मकाम पर वो हैं, कोई दूसरा नहीं। तो ये मैं एक हज़रत के ग़ुलाम, एक अदना ग़ुलाम होने की हैसियत से मुझे जो तकलीफ़ें हैं कि बात अज़मतें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जिस नामूस पर पहरा देते रहे, आज उस पहरे का मुहाफ़िज़ हुज़ूर कायदे मिल्लत अल्लामा असजद रज़ा साहब हैं। ये लिखा जाता है। तो हज़रत को जब कायदे मिल्लत लिखा जाता है, तो मैं हज़रत से गुज़ारिश करूँगा कि हुज़ूर कायदे मिल्लत के लफ्ज़ को इस्म बा मुसम्मा करके दिखाएँ और नामूस रिसालत के लिए कमर बस्ता हो जाएँ और कुछ ज़रूर फ़रमाएँ, क्योंकि आपके पीछे हम जैसे हज़ारों लोग हैं, जो सर कटाने के लिए कफ़न बांधे हुए खड़े हैं। जी। अब आते हैं आखिरी सवालात की तरफ कि ये हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या इरशाद फ़रमाना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कुछ नसीहत करूँगा जी। इस ताल्लुक से कि किसी चापलूस आलिम का इंटरव्यू मत लीजिए, क्योंकि इन लोगों से दीन और सुन्नियत को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। ये चापलूसी करते हैं, मैंने देखा हज़रत, मैं उरूसुल बिलाद में रहता हूँ, अच्छे-अच्छों को देखता हूँ मैं। अब क्या कहूँ, तकलीफ़ होती है। कमरे में जो लोग किसी को आला हज़रत बनाते हैं, वही लोग बाहर जाकर माअज़ल्लाह उसी को अशरफ़ अली थानवी कहते हैं, उसी को रशीद अहमद गंगोही कहते हैं। माअज़ल्लाह, यानी यहाँ आप सोचते होंगे मिसाल मैं ऐसी दे रहा हूँ, जी हाँ, ये माअज़ल्लाह पैसे के खातिर कुफ़्र को इस्लाम और इस्लाम को कुफ़्र बनाते हैं। ऐसे-ऐसे लोग आज मौजूद हैं मार्केट में। ऐसे लोगों के पास कतन न जाइए, पहचानिए कि आला हज़रत का वफ़ादार कौन है। मैं मुरीद हूँ मुशाहिदे मिल्लत से, और मेरे सरकार मुशाहिदे मिल्लत ने यही फरमाया कि बेटा मसलके आला हज़रत को पहचानो और चौखटे आला हज़रत से कभी इन्हिराफ मत करना, क्योंकि यही वो दर है जो तुम्हें बारगाह रिसालत तक पहुँचाएगा। और आला हज़रत का वो शेर मेरी रग-रग में बसा है, अल्हम्दुलिल्लाह तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सकें जो ये सुराग लेके चलें। चले बस मैं इतना आपसे गुज़ारिश करूँगा कि चापलूसों को पहचानो, आला हज़रत का वफ़ादार कौन है और आला हज़रत के नाम पर पेट भरने वाला मौलवी कौन है। इन 2 चीज़ों को पहचान लीजिए। जो पेट भरू हैं उनको पीछे रखिए, जो हमदर्द हैं मसलक के उनको आगे बढ़ाइए, ताकि उनके ज़रिया अच्छा पैगाम लोगों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हज़रात ने ये इंटरव्यू हज़रत अल्लामा मौलाना आमिर रज़ा हशमती साहब क़िबला मुशाहिदी का आपने समाअत किया। यकीनन बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। दिल ये चाह रहा था कि अभी गुफ्तगू और चले। हम अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।